زبردست ماہر مولانا سراج احمد صاحب کو رسالہ میراث کی تصنیف کے دوران ایک مسئلے میں الجھن پیدا ہو گئی. وہ مسئلہ ذوی الارحام کے صنف رابعہ کا مسئلہ تھا. یہ تو سراجی پڑھنے والے اور پڑھانے والے ہی جانتے ہیں کہ ذوی الارحام کے صنف رابعہ کا مسئلہ کیسا مسئلہ ہے. اس مسئلہ میں ان کو الجھن پیدا ہو گئی. اس مسئلہ کے حل کے لیے انہوں نے دیوبند، سہارنپور، دہلی اور دیگر علمی مراکز میں خطوط بھیجے، لیکن بریلی شریف خط نہیں بھیجا، کیونکہ انہیں بتایا گیا تھا کہ امام احمد رضا ایک متشدد اور اختلاف پسند عالم دین ہے. اس لیے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں اس نے سوال نہیں بھیجا تھا. ہر جگہ سے جواب آیا، کہیں کسی جگہ کے جواب سے ان کو تشفی نہیں ہوئی. اس نے سوچا اس میں حرج ہی کیا ہے، بریلی شریف لیٹر بھیج دیتا ہوں، بریلی شریف خط بھیجتا ہوں. اللہ کی قسم جب اس نے بریلی شریف لیٹر بھیجا ہے، بریلی شریف خط بھیجا ہے، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ سے جواب آتا ہے. اعلیٰ حضرت کے جواب کو پڑھنے کے بعد مولانا سراج احمد نے ایک خط میں تحریر فرمایا تھا کہ اعلیٰ حضرت کے جواب کو پڑھنے کے بعد تمام کتب کے اختلافات اور شکوک و شبہات دور ہو گئے اور علماء متقدمین کی یاد تازہ ہو گئی. یہ ہے اعلیٰ حضرت کی ذات. اعلیٰ حضرت کی فقہی بصیرت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ سینکڑوں جگہ اعلیٰ حضرت نے اکابر فقہاء کرام کے تسامحات پہ تنبیہ فرمائی. قرآن افضل ہے یا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے افضل ہے؟ یہ مسئلہ اختلافی مسئلہ ہے. علامہ مفتی احمد حسین سے پوچھے. اس مسئلہ پہ اپنے وقت کے دبنگ مفتی، اچھے علماء جلدی قلم نہیں اٹھاتے ہیں. اپنے وقت کے زبردست فقیہ علامہ شامی سے پوچھا گیا کہ قرآن افضل ہے یا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم افضل ہے، تو علامہ شامی نے تحریر فرمایا تھا کہ یہ مسئلہ اختلافی ہے اور احتیاط یہ ہے کہ توقف کیا جائے. اس مسئلے کے بارے میں میں کچھ نہیں بولوں گا. علامہ شامی اس مسئلے میں سکوت اختیار کرتے ہیں، خاموشی اختیار کرتے ہیں. لیکن اللہ کی قسم یہی مسئلہ جب بریلی کے ریفارمر کے سامنے آتا ہے، یہی مسئلہ جب بریلی کے تاجدار کے سامنے آتا ہے، یہی مسئلہ جب بریلی کے مجدد کے سامنے آتا ہے، تو بریلی کے ریفارمر نے فرمایا توقف کی حاجت نہیں. اللہ کے فضل سے میرے نزدیک یہ مسئلہ واضح ہے. علماء، طلباء، سامعین، سامعات، تمام لوگ توجہ کے ساتھ سنیے. اس مسئلے سے میں پردہ اٹھانا چاہ رہا ہوں. اعلیٰ حضرت نے بتایا تھا کہ اگر قرآن سے مراد مصحف ہو یعنی کاغذ اور سیاہی کا مجموعہ ہو تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ مخلوق اور حادث ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام مخلوقات سے افضل ہے. تو اگر قرآن سے مراد مصحف ہے تو نبی کریم قرآن سے افضل ہے، اور اگر قرآن سے مراد اللہ کا کلام ہو جو اللہ کی صفت ہے تو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کا کوئی جواب نہیں. تو اگر قرآن سے مراد کلام اللہ ہو تو قرآن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے افضل ہے. اس طرح اعلیٰ حضرت نے تطبیق دیا ہے. اسی وجہ سے اعلیٰ حضرت کے خلیفہ مبلغ اسلام علامہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی نے کہا تھا تمہاری شان میں جو کچھ کہوں اس سے سوا تم ہو قسیم جامع عرفاں، اے شہ احمد رضا تم ہو. یہاں آ کر ملی نہریں شریعت اور طریقت کی ہے سینہ مجمع البحرین، ایسے رہنما تم. واہ 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 واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب حضرت، بہت خوب، ماشاءاللہ. عزیزان ملت اسلامیہ، اعلیٰ حضرت کی زندگی کو ان کے کردار و عمل کے آئینے میں آپ جس زاویے سے دیکھیں اعلیٰ حضرت کا آپ کو کامل نظر آئیں گے. علم سائنس کے معاملے میں دیکھیں، علم توقیت کے معاملے میں دیکھیں، علم ریاضی کے معاملے میں دیکھیں، جس معاملے میں اعلیٰ حضرت کی ذات کو دیکھیں. اعلیٰ حضرت کی تحقیق دنیا کے تمام محققین کی طرز تحقیق سے منفرد و ممتاز نظر آتی ہے. علم سائنس میں اعلیٰ حضرت کی مہارت کا اندازہ اس بات
से लगाया जा सकता है कि इल्म साइंस से मुताल्लिक आला हजरत की तसनीफात की तादाद 150 तक पहुंच जाती है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने गुजरी हुई सदी के साइंसदानों की एक फहरिस्त शाये की है, उसमें बतौर मुस्लिम साइंसदान आला हजरत इमाम अहमद रजा खान का नाम शामिल किया गया है। आला हजरत अजीमुल बरकत की जात को आप मुताला करें, पढ़ते चले जाएं, आला हजरत की जात से आपकी मोहब्बत बढ़ती चली जाएगी। उसी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की बात है, दुनिया की अजीम